بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں انم رفاقت آپ سب کو 38 DHA نیشنل مین اور دوسری نیشنل وومن ایلیٹ باکسنگ چیمپئن شپ 2021 کی پرجوش افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ کووڈ-19 کی SOPs کا خیال رکھیں، کیونکہ کووڈ-19 نے دنیا بھر میں نظام زندگی کو بری طرح سے متاثر کیا۔ معزز حاضرین، آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی ایڈمنسٹریٹر DHA لاہور بریگیڈیئر وحید گلستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ سر، قومی باکسنگ کے گرم جوش مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں ہم تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے آج کی تقریب کو رونق بخشی۔ سر، آپ کی اجازت سے ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے۔ شکریہ سر۔ خطیب محمد ریاض تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم،
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم صدق الله العظيم. یہ آیات طیبات سورہ محمد سے تلاوت کی گئیں. ترجمہ سماعت فرمائیے. پس تم ہمت نہ ہارو اور ان سے صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا. بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معزز حاضرین، ڈی ایچ اے لاہور اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی شراکت اور باہمی تعاون سے اس سال کے قومی مقابلوں کا انعقاد ڈی ایچ اے اسپورٹس کمپلیکس سیکٹر اے فیز 6 میں کروا رہا ہے. اس اسپورٹس کمپلیکس کا نام کیپٹن فصیح بابر امین شہید کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا تعلق ریجمنٹ 23rd کیولری FF سے تھا. انہوں نے جنوبی وزیرستان میں دیدہ دلیری سے خدمات سر انجام دیتے ہوئے 29 برس کی عمر میں 21 جون 2012 کو جام شہادت نوش کیا. ڈی ایچ اے لاہور اپنے قومی ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان کے محافظ اور ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس اسپورٹس کمپلیکس کا نام کیپٹن فصیح بابر امین شہید کے نام پر رکھا گیا ہے، تاکہ ان کا نام اور ان کی قربانی ہمیشہ زبان زد عام رہے. معزز حاضرین، اس اسپورٹس کمپلیکس میں بین الاقوامی طرز پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ گراؤنڈز، ٹینس کورٹس، فٹ سول کورٹس، جم اور جاگنگ ٹریک بنائے گئے ہیں. اس اسپورٹس کمپلیکس میں مارشل آرٹس، یوگا اور جمنیزیم کی سہولیات کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ملٹی پرپز ہال بھی بنایا گیا ہے، جس میں باسکٹ بال، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کی سہولیات بھی میسر ہیں. یہاں ممبران کے لیے وسیع پارکنگ کا انتظام بھی موجود ہے، جو کمپلیکس کے باہر اور بیسمنٹ میں مہیا کی گئی ہے. معزز حاضرین، باکسنگ خود کے دفاع کا وہ جارحانہ انداز ہے جس میں دستانے میں بند مٹھیوں سے دو حریف ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان چند کھیلوں میں شامل ہے جس میں پاکستان نے آہستہ مگر مستحکم ترقی کی ہے. پاکستان میں باکسنگ کے لیے مناسب سہولیات اور ساز و سامان کے فقدان کے باوجود ہمارے باکسرز سخت محنت اور لگن کے ساتھ بین الاقوامی باکسنگ کے مقابلوں میں 1948 سے لے کر اب تک 223 اعزازات حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. معزز حاضرین، ڈی ایچ اے لاہور پاکستان کی عوام اور کھیلوں کے فروغ کے لیے بین الاقوامی معیار کے عین مطابق نہ صرف اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارمز فراہم کر رہا ہے، بلکہ باکسنگ کے کھیل کی پذیرائی کے لیے ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور ڈی ایچ اے کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رواں ماہ کا دوسرا قومی سطح کا سب سے بڑا ایونٹ منعقد کروا رہا ہے، جس کے لیے ہم ڈی ایچ اے انتظامیہ، بالخصوص ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے لاہور بریگیڈیئر وحید گلستی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
معزز حاضرین، ایک بہترین چیز جو کسی بھی کھیل میں ہو سکتی ہے وہ ہے ایک عظیم کھلاڑی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیمپئن شپ کے اختتام پر ہمیں بہترین باکسرز کی صورت میں نایاب ہیرے ملیں گے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، پاکستان بھر سے باکسرز بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے، جن میں 145 مرد اور 27 خواتین باکسرز شامل ہیں۔ ان مقابلوں میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں 4 صوبائی، 7 محکمہ جاتی، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، پولیس، ریلوے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیموں کے ساتھ ساتھ فیڈرل ایریا اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ معزز حاضرین، قومی باکسنگ چیمپئن شپ میں کل 153 مقابلے ہوں گے جو انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط کے عین مطابق ہوں گے۔ ہر مقابلہ 3 منٹ کے 3 راؤنڈز پر مشتمل ہوگا۔ ہر راؤنڈ کے درمیان 1 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ رنگ میں موجود ریفری اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تمام باکسرز صرف قانونی داؤ پیچ استعمال کریں۔ باکسرز ججوں کے ذریعے پوائنٹس حاصل کریں گے اور 10 پوائنٹس مسٹ سسٹم ہر مقابلے کی سکورنگ کے لیے معیاری سسٹم ہوگا۔ ریفری اپنی ثوابدید سے مسلسل اصول توڑنے والے باکسر کا 1 پوائنٹ منفی کر سکتا ہے۔ 3 راؤنڈز کے اختتام پر سب سے زیادہ پوائنٹس سکور کرنے والا باکسر اس مقابلے کا فاتح قرار دیا جائے گا۔ باکسر 20 پوائنٹس سے زیادہ سکور کر کے اپنے حریف کو ناک آؤٹ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی باکسر دوران لڑائی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے یا کسی وجہ سے لڑائی کے تسلسل کو جاری رکھنے میں ناکام رہتا ہے تو ریفری کے فیصلے پر وہ اس مقابلے سے ناک آؤٹ ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، اب میں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لیفٹیننٹ کرنل محمد ناصر اعجاز تنگ ریٹائرڈ کو مدعو کرنا چاہوں گی کہ وہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لیفٹیننٹ کرنل محمد ناصر اعجاز تنگ، جنرل سیکرٹری پاکستان باکسنگ فیڈریشن، معزز مہمان خصوصی جناب بریگیڈیئر وحید گل ستی، ایڈمنسٹریٹر DHA لاہور، صدر پاکستان باکسنگ فیڈریشن محمد خالد محمود، جناب بریگیڈیئر منیر احمد، ڈائریکٹر سپورٹس DHA لاہور، دیگر عہدیداران نیشنل سپورٹس فیڈریشن آف پاکستان، تمام معزز مہمانان گرامی، ٹیکنیکل افیشیلز اور 38ویں DHA نیشنل مین اور سیکنڈ وومین باکسنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن DHA اور سپورٹس باز کے تعاون سے 2 سال کے وقفے کے بعد ایک عظیم الشان سپورٹس ایونٹ کیپٹن فصیح بابر امین شہید سپورٹس کمپلیکس میں منعقد کر رہا ہے۔ آج کی ابتدائی تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 13 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں 4 صوبائی، 2 اور 3 ایسوسی ایشنز، جس میں گلگت بلتستان اور اسلام آباد، اور اس کے علاوہ 6 ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں شامل ہیں۔ اس چیمپئن شپ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس کا یہ افتتاحی ایونٹ ہے اور جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فاتح باکسر کو گولڈ میڈل کے ساتھ اعزازی بیلٹ کے ساتھ بھی نوازا جائے گا۔ معزز سامعین، یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں باکسنگ کا کھیل وہ واحد کھیل ہے جس نے ہاکی کے علاوہ تمام فارمیٹس میں میڈل جیتے، جن میں اولمپکس، کامن ویلتھ گیم، ایشین گیمز، ایشین چیمپئن شپ، ساؤتھ ایشین گیمز، اور اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہیں، اور جن کی مجموعی تعداد 223 سے زیادہ ہے۔ باکسنگ کے کھیل کی اس مایہ ناز تاریخ کا آغاز پاکستان کے لیے پہلا ایشین گیمز 1958 میں آنرری کیپٹن سلطان محمود کے میڈل جیتنے سے ہوا، اور جس کی جو ہائیسٹ میڈل 1988 میں سید حسین شاہ نے سیول اولمپکس میں جیتا۔ اس کے علاوہ میں چند عظیم ناموں کا ذکر کرنا چاہوں گا، جن میں کرنل صمد میر،
عارف ملک، حیدر علی، علی بخش، جان بلوچ، نعمان کریم اور محمد وسیم کا ذکر بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی نام ہیں جنہوں نے پاکستان باکسنگ کی تاریخ میں بہت کارنامہ انجام دیے۔ آخر میں ڈی ایچ اے کے تمام برانچیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ایونٹ کے انعقاد کو کامیاب کرنے کے لیے انتھک محنت کی، اور ان کی خاص طور پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے انتہائی کم وقت میں اتنا عالی شان ایونٹ منعقد ہوا، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تمام مہمانان گرامی، ٹیکنیکل افیشلز اور کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ ابھی میں ایتھلیٹس کے بہاف پہ اوتھ لینے کے لیے محمد اویس، چیئرمین پاکستان باکسنگ فیڈریشن ایتھلیٹ کمیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایتھلیٹ سے اوتھ لیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ڈی ایچ اے لاہور 38ویں مین نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ اور دوسری وومن نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں اعلیٰ نبض و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حصہ لیں گے۔ اس چیمپئن شپ میں اپنے صوبے، ادارے اور اپنی ایسوسیشن کے اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس کی سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ کہ ہم مقابلوں کے درمیان ممنوع ادویات کے استعمال سے گریز کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب میں چیئرمین ریفری جج کمیشن مسٹر یونس پٹھان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ٹیکنیکل افیشلز کے بہاف پہ اوتھ لیں۔ میں محمد یونس پٹھان، چیئرمین آر جے کمیشن پاکستان باکسنگ فیڈریشن، تمام ریفری ججز کی جانب سے عہد و اقرار کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدارانہ اور منصفانہ اور انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن کے قوانین کے مطابق فیصلے سر انجام دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ اب میں پریزیڈنٹ پاکستان باکسنگ فیڈریشن محمد خالد محمود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عز اعتماد بریگیڈیئر وحید گلستدی صاحب، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے، بریگیڈیئر منیر صاحب، ڈائریکٹر سپورٹس ڈی ایچ اے، میرے رفقۂ کار، پریزیڈنٹ سیکرٹریز آف نیشنل سپورٹس فیڈریشن جو تشریف لائے، مہمانان جی قدر، عزیز کھلاڑیوں، ٹیکنیکل آفیسر اور خاص طور پہ میرے میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ بطور پریزیڈنٹ پاکستان باکسنگ فیڈریشن میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ آج اس شاندار اور خوبصورت تقریب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا اس موقع پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ آل پریزز ٹو اللہ کریم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان باکسنگ فیڈریشن پہ ایک بہت ہی فضل اور کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس ایونٹ کے لیے ڈی ایچ اے جیسا پارٹنر دی۔ پاکستان آرمی ہمیشہ جہاں اپنی پروفیشنل سکلز میں دنیا میں نمبر 1 رہی، جہاں پاکستان آرمی سپورٹس نمبر 1 حیثیت سے پاکستان میں آج تک قائد اعظم ٹرافی کو جیت رہی ہے، ڈی ایچ اے جو ریئل اسٹیٹس میں نمبر 1 مقام رکھتا ہے، آج ڈی ایچ اے نے یہ ثابت کیا کہ سپورٹس ایونٹ کی مینجمنٹ کے لیے بھی ڈی ایچ اے پاکستان میں نمبر 1 ہی پہ آئے گا۔ خواتین و حضرات، یہ بات نہیں کہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی ہے اور باکسنگ کا جو ایونٹ ہے
یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثالی ہے اور مثالی انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ میرے ساتھ بڑے سینئر دوست بیٹھے ہیں، میجر ماجد ہیں، جہانگیر صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، پیچھے باجی صاحب اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی گیم دیکھی ہیں، خاص طور پہ جو سٹینڈرڈ میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشین گیمز کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بریگیڈیئر صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، بریگیڈیئر منیر صاحب آپ کو بھی، کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم نے 1 ماہ کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کمپٹیشن کرانا ہے تو یہ وینیو ہمارے لیے مور دین سفیشینٹ۔ تو یہ سارا کریڈٹ بریگیڈیئر وحید ستی صاحب کی ٹیم کو جاتا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ڈی ایچ اے کا، ان کی ٹیم کا۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے 2-3 دنوں میں نے یہاں بڑے ان کے سینئر آفیسر کو جس طرح کام کرتے دیکھا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اور یقیناً جب ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے تو جب ایونٹ کا اختتام ہوگا تو یہ بھی اپنی مثال آپ ہوگا۔ سر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ آپ نے جہاں اپنی کمیونٹی میں ریئل اسٹیٹ میں ایک سپورٹس کمپلیکس پبلک کے لیے ایک کانسیپٹ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ باقی سوسائٹیز میں نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی 2 ویک میں مسلسل 2 نیشنل کمپٹیشن کا کروانا، اور میرے ساتھی سمجھتے ہیں کہ سوئمنگ چیمپئن شپ کرانا بہت مشکل کام ہے، باکسنگ نیشنل چیمپئن شپ کرانا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ نے یہ کر دکھایا۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو، ڈی ایچ اے کو، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسے ایفرٹس کریں تاکہ ہمارے کھلاڑی پارٹیسپیٹ کریں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس ایونٹ کے بعد پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ آئے گی، اور پروفیشنل باکسنگ کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے باکسرز ہمارے سبز حلالی پرچم کو تمام دنیا میں بلند کریں گے۔ میں ایک بار پھر ڈی ایچ اے کا، بریگیڈیئر صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا، میڈیا کا اور تمام دوستوں کا جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کے پاکستان کی سپورٹس کے لیے شب و روز کام کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے کھلاڑی دنیا میں پاکستان کا نام بلند کریں اور ہمارا امیج جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ بہتر طریقے سے پیش ہو۔ اور آخر میں جناب بریگیڈیئر وحید ستی صاحب سے جو آج کے چیف گیسٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں اور آج کے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں جناب بریگیڈیئر وحید ستی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پریزیڈنٹ پاکستان باکسنگ فیڈریشن، بریگیڈیئر منیر ڈائریکٹر ڈی ایچ اے اسپورٹس برانچ، participant teams, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I'm really thankful to all of you for coming in such a big number and participating in this national event where DHA Lahore, in collaboration with Pakistan Boxing Federation, is organizing this event for promotion of sports. Much has already been said. I won't wait you long for the start of the event. I hereby declare the DHA Lahore National Boxing Championship 2021 open. خواتین و حضرات، آج کے ایونٹ کی نشریات جیو سپر پر لائیو جاری ہیں۔ یہاں ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ایونٹ کی لائیو نشریات جاری رہیں گی جیو سپر پر۔